تھی کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی تو ہے. ٹھیک ہے. تو میں بار بار یہ ٹویٹس بھی کر رہا تھا, کچھ بھی کر رہا تھا, تو پھر مجھے جہاں سے کمیونیکیشن ہونی تھی وہاں سے کچھ انڈیکیشنز وہاں سے بھی ملے کہ کیا وہ لوگ بھی اس متعلق آگاہ ہیں یا صرف میں ہی آگاہ ہوں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے, بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے میرے سامنے کہ جو 9 مئی پارٹ 2 کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی خیریت نہیں ہوگی اس مرتبہ. ان کو بڑے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور 9 مئی پارٹ 2 کے دو پارٹ ہیں. اس کا رومن 1 رومن 2 ہے. اس طرح دیکھ لیں, رومن 1 تو یہی ہے جلاؤ گھراؤ, انتخابات کو متنازع کرنا اور شور شرابہ کرنا, چیخنا چلانا, لٹ گئے مر گئے, یہ کرنا, اور لوگوں کے جذبات کو جو ہے ابھار کر ریاست پر, ریاستی اداروں پر حملہ کرنا. ایک تو یہ ہو گیا. جو اس کا رومن 2 ہے وہ رومن 2 یہ ہے, اور یہ میں پہلی مرتبہ کسی جگہ پر بولنا چاہ رہا ہوں, میں یہ پہلی مرتبہ کسی جگہ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہی آپ کے لیے خبر بھی ہے. اس کا پارٹ 2 یہ ہے چوہدری صاحب کہ انہوں نے آلریڈی انٹرنیشنل جو لابنگ فرمز ہیں وہ تو ہائر کی ہوئی آپ کے علم میں ہیں, لیکن اس طرح ان کے ایک نیکسس ہے انٹرنیشنل. اس انٹرنیشنل نیکسس کے ساتھ, یہ کولیبریشن کے ساتھ, یہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر بڑے ہی حملے ہونے جا رہے ہیں. آرٹیکلز لکھے جائیں گے, ڈاکومنٹریز بنیں گی, ان کی منصوبہ بندی بڑی ایک یعنی بڑی مضبوط طریقے سے یہ لوگ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں ریاست کے اوپر. اور اس میں دیکھیں جو چیزیں تو ہمارے اپنے پریمیسز کے اندر ہیں وہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, جو ہم سے باہر ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, وہ پروپیگنڈا ہوگا. وہ جتنے انٹرنیشنل میڈیاز ہیں جو کہ بظاہر بڑے نظر آ رہے ہیں وہ اس اینگل سے کریں گے کہ آپ ان کو سو بھی نہیں کر سکتے, اور وہ پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں گے اور ہمارے آنے والے انتخابات کو متنازع کریں گے. اور ایک خواہش ان کی ہوگی کہ ہمارے ریاستی اداروں کو ان کی تصدیق کی جائے. خواہش ان کی پرپس اس کا یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہونے جا رہا ہے اس کو پلوٹ کر دیا جائے. جو انتخابات میں تحریک انصاف کی ہار ہے اس کو پلوٹ کیا جائے اور ان کو بیچارہ بنا کر پیش کیا جائے. اور دس از ویری انفارچونیٹ. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی سے کچھ اقدامات اگر کرنی چاہے اسٹیٹ لیول کے اوپر تو وہ ہونے چاہیے. اور عوام کے لیے میسج یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کے انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز آنے جا رہی ہیں پلانڈ ہیں, کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, ملٹیپل یہ ایسے ادارے ہوں گے جہاں سے وہ پبلیکیشنز آئیں گی, جہاں سے ڈاکومنٹریز آئیں گی, جہاں سے یہ شو ریلز اس قسم کی چیز آئیں گی. تو آپ نے ان پر کان نہیں دھرنا. یہ گمراہ کرنے کے لیے, فساد برپا کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کرنے کے لیے ایک سازش ہے. یہ بیرونی سازش ہے. اس بیرونی سازش سے نمٹنے کے لیے پوری جو لوگ ہیں عوام ہے اس کو یکجان ہونا ہوگا, اور ایک دوسرے کے ساتھ اور اس قسم کا تفرقہ ڈالنے کے لیے جو ابھی ایک غلاظت جو ہے اور ایک گندا ڈرٹی جو گیم سٹارٹ ہونے والی ہے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہوگا. اور میرے خیال میں والدین کے لیے تو بڑا خاص میسج ہے حسن بھائی کا. یہ بار بار سنیں جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچائیں, کیونکہ یہ فتنہ اپنوں کا تو ہے نہیں, تو آپ کا کیسے ہوگا میرے خیال میں. اور آخر میں ٹکٹ دے دیا کسی ان نون وکیل کو, اور ٹکٹ بھی 2-3 لوگوں کو دے دیا. شیخ عبد المروت نے کسی اور کو دے دیا, بیرسٹر گوہر نے کسی اور کو دے دیا. تو یہ عجیب و غریب کنفیوژن مچ گیا ہوا ہے. تو وکلا کا استعمال الیکشن کے بعد ہونا ہے, اس کا ابھی استعمال نہیں ہے. اور یہی ان کا پلان سی مجھے لگتا ہے, جس سے یہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے خلاف یہ ایجیٹیشن کریں گے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس حکومت کو سکون سے نہ بیٹھنے دے. اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کریٹ نہ ہونے دے. تباہی, لڑائی, مار کٹائی, دھرنے اور یہ سارا کچھ چلتا رہے تاکہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکے. دنیا میں وہی خبریں جائیں, کسی کا سر پھٹا ہوا, پولیس کسی کو ڈنڈے مار رہی ہے, یہی خبریں فلیش کریں. اور یہی عمران خان کو سوٹ بھی کرتی ہیں. جی جی بالکل یہی سوٹ کرتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, بے شک پاکستان نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. آنے والی سیاست میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہاں دیں؟ دیکھیے میاں محمد نواز شریف کے بغیر تو اب مجھے نہیں لگتا کہ سیاست کرتے ہیں. آخری سوال ہے, پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو جونیئر ججوں کے خلاف مرحوم جسٹس سیٹھ وقار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کریں. ہوگی کیا مستقبل ہے اس کا؟ ہونی چاہیے, لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا موجودہ چیف جسٹس کے لیے. اپنے ساتھیوں بڑے انکمفرٹیبل ہوں گے موجودہ چیف جسٹس,
لیکن ایک طرف سے سوچتا ہوں کہ وہ اپنا ظاہری بات ہے ان کا حلقہ احباب ہے, انہوں نے اسی کمیونٹی میں ریٹائرمنٹ کے بعد چلا جانا ہے, انہوں نے انہی کے ساتھ چلنا ہے. تو یعنی ایک بندہ سوچتا ہے نا کہ میں ریٹائر تو ہونا ہے میں نے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں میری اپنی کمیونٹی میں لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے. تو کچھ لوگوں کو سینیورٹی پرنسپل کے خلاف جو لوگ آئے ہیں, سینیورٹی پرنسپل والا فیصلہ کو آسان نہیں ہوگا, آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے اپنے لائک مائنڈیڈ بھی کچھ ایسے ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں جو کہ سینیورٹی پرنسپل کے برعکس آئے ہیں. تو یہ میں اگین آئی ریپیٹ, یہ ایک ٹیسٹ ہے. میرے خیال سے ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ جو بڑے بڑے مشکل مقدمات تھے, فل کورٹ میٹنگ, یہ وہ سب کچھ, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس بڑے بآسانی طریقے سے ان سے گزر گئے, لیکن یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہ آسان نہیں ہوگا. بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی ثبوت پکڑے گئے ہیں, کوئی انفارمیشن ہے یا آپ کی فیلنگ ہے؟ انفارمیشن ہے. اچھا جی. کیلکولیشن ہے, اور یہ انفارمیشن بیسڈ اسیسمنٹ ہے, اور پھر کچھ باتیں ریویل کی ہیں خود محترم بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب نے. آپ ان کا پلان سی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ 8 فروری کو پتہ لگے گا کہ ہمارا پلان سی کیا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں اگر 2+2 کریں تو 4 اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو بالکل یعنی کنفرمیشنز 3-4 جگہ سے آ چکی ہے کہ یہ ان کے پلاننگ ہے, اور اس کو وقت سے پہلے جو ہے وہ پبلک کرنے کا پرپس یہ تھا کہ یہ جو ان کی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے, اس کو پہلے ہی ایکسپوز کر دیا جائے تاکہ یہ چیز ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے. اور میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو میری معلومات ہیں اللہ کرے یہ غلط ثابت ہوں, لیکن جو ان کے عزائم ہیں وہ عزائم بہت خطرناک ہیں. چوہدری صاحب یہ پلان سی نہیں ہے, یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. اور 9 مئی پارٹ 2 کیوں ہے, سوال یہ ہے وائی. ریزن از کہ ایک تو بطور جماعت تحریک انصاف اب میدان میں نہیں ہے, اور انتخابات میں جب وہ جا رہی ہے تو پھر اس کی یعنی اگر وہ فار ایگزامپل میں کروں کہ وہ اگر ایک ریزنیبل نمبر آف ووٹس لے بھی لے اور ریزنیبل نمبر آف جو ہے وہ اپنی سیٹس نکال بھی لے, تو ایون دین لوگوں کی جو لائلٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ ایٹ کوسچن ہے. تو ان کو معلوم ہے, ایک تو ان کو شکست نظر آ رہی ہے, اور پھر جو 4 دانے ان کی 4 سیٹیں ان کے پاس آنی ہیں, وہ 4 سیٹیں بھی ان کے پاس قائم رہیں گی یا نہیں رہیں گی, کہ وہ لوگ ہمارے جو مسلم لیگ نواز کے ہیں وہ تو کھڑے رہنے والے ہیں, ان کی تاریخ ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہنے والے ہیں, جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں کھڑے رہنے والے ہیں. جو فصلی بٹیرے ہیں وہ صرف ایک جماعت میں ہیں, اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں لوگ آتے ہیں, انصاف کا ہے, طریقے انتشار کا ہے, تحریک انصاف کا ہے, لیکن وہ یعنی اس میں شروع تو تحریک انصاف کے لیے ہوئی تھی, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ تبدیل ہوگی. یعنی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. یہ جماعت ایوالو ہوئی ہے اور یہ ایک کلٹ بن گئی. تو میں نے آپ کے ہی پروگرام ایک دفعہ بولا تھا کہ کلٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا, کلٹ کو سمیش کیا جاتا ہے. تو یہ دوبارہ پھر کلٹ نے سر اٹھانا شروع کر دی ہے. تو اس کلٹ کو ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے, اس کو سمیش کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کیمرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں, وہ تو ڈیل کی آفر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 19 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں کرنی. رنگ بازی کی ہے یار, سابق وزیر اعظم کو ایسی باتیں مناسب نہیں. وہ تو ڈیل کی آفر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 19 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں کرنی. رنگ بازی کی ہے یار, سابق وزیر اعظم کو ایسی باتیں مناسب نہیں لگتی. یہ بہت بڑے ماچو بننے کی کوشش کی ہے. جو لوگ وہاں پر ان سے مل کر ملاقات کر کے آ رہے ہیں ان کی صحت بڑی بہتر ہے, کوئی وہ کمزور وغیرہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے صحت بندے کی بہتر ہونی ہے. مجھے بھی جناب جیل کے اندر میں خدا نہ خاصہ نہ کر کے بھی جاؤں, لیکن کوئی بھی بندہ چاہے کمرے میں ہی ہو تو وہاں پر جناب اس کو ایکسرسائز کے لیے مشین بھی مل جائے, سائیکل بھی مل جائے, اور اس کو